بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فماسحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. رواہ الترمذی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ مزاحن یا ذا الاذنین فرمایا، یعنی او دو کان والے. فائدہ: کان تو سبھی کے دو ہوتے ہیں، ان کو جو دو کان والوں فرمایا تو کوئی مقامی خصوصیت ہوگی، مثلا ان کے کان بڑے ہوں گے یا تیز ہوں گی کہ بات دور سے سن لیتے ہوں گے، یہی اقرب ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میل جول مزاح فرماتے تھے. چنانچہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ارے ابو عمیر وہ نغیر کہاں جاتی رہی. فائدہ: نغیر ایک جانور ہے جس کا ترجمہ علماء نے لال سے کرتے ہیں. صاحب حیات الحیوان نے بلبل لکھا ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کنیت سے تعبیر فرمایا. اس نے ایک جانور پال رکھا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ رنجیدہ بیٹھا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیڑنے کے لیے پوچھا کہ او نغیر کیا ہوا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ مر گیا. او عمیر تمہارا نغیر کیا ہوا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ مر گیا. یہ حدیث ایک مسئلہ مختلف فیہا میں حنفیہ کی تائید بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ حرم مدینہ کا شکار شافعیہ کے نزدیک حرم مکہ کے شکار کے حکم میں ہے، اور حنفیہ کے نزدیک دونوں میں فرق ہے. حرم مکہ میں شکار جائز نہیں، بخلاف حرم مدینہ کے وہاں جائز ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر انکار نہ فرمانا من جملہ دلائل کے ایک دلیل ہے. تو خیر معزز ناظرین، دراصل اس حدیث کے اندر آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاح، یعنی آپ بڑے ہنسمکھ تھے. اس سے قبل جو حدیث گزری ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اکثر من التبسم، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ تھے. آپ بڑے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. تو اس باب کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاح دل لگی کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے. تو یہاں فائدے کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاح ثابت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مزاح ثابت ہے، اور دیگر دوسری حدیث کے اندر ممانعت بھی وارد ہوئی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ کثرت مزاح جو باعث قساوت قلب، یعنی دل کا سخت ہو جانا، ایسی اگر مزاح ہو تو اللہ کے ذکر اور فکر سے روک دے، یا ایذاء مسلم کا سبب بن جائے، یا وقار و حیت گرا دے، تو فرماتے یہ سب ممانعت میں داخل ہے. اور جو ان سب سے خالی ہو، محض دوسرے کے دلداری اور اس کے انبساط کا سبب ہو، وہ مستحب ہے. چنانچہ عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور خوش طبعی بجائے گرانی کے مایہ فخر و ناز تھی.
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزاح کی ایک خاص ضرورت بھی تھی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وقار اتنا بڑھا ہوا تھا کہ ایک مہینہ کے سفر کی دوری تک آپ کا رعب پہنچتا تھا۔ اس لیے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم و مزاح کا اہتمام نہ فرماتے تو حاضرین کو رعب کی وجہ سے پاس رہنا مشکل بن جاتا اور انتفاع کے اسباب مسدود ہو جاتے۔ نیز قیامت تک آنے والے مشائخ و اکابر جو حضور کے اتباع میں جان توڑ کوشش کرتے ہیں، وہ قصداً تبسم و مزاح سے گریز کرتے اور ان کے جملہ خدام کے لیے بھی مشائخ کا یہ طرز مشکلات کا سبب بنتا۔ حق تعالی شانہ بے انتہا درود و سلام اس پاک ہستی پر نازل فرمائے جو امت کی ہر سہولت کا دروازہ کھول گئے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔